الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کلاس، آج 7 دسمبر کا لیکچر ہمارا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تشکیل پاکستان کے اقتباسات کی تشریح کر رہے تھے۔ مصنف کا نام میاں بشیر احمد ہے۔ سبق کا عنوان تشکیل پاکستان، صنف مضمون اور ماخذ کارنامہ اسلام ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور عبارت ہے میرے سامنے، وہ شروع ہو رہی ہے: پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر عظیم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسا قوت آفرین تغیر رونما ہوا جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا ابھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور اس دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پرور اصولوں پر قائم ہوگی، جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا، جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ ہوگی بلکہ جس میں غریبوں اور کارکنوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، جس میں عورت کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہوگی، جس میں دولت ادھر تمام لوگوں میں مناسب طور پر تقسیم ہو کر ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی۔ یہ ہے ہماری عبارت۔ اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مسلسل کوششیں 14 اگست 1947 کو رنگ لائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے آزاد مملکت سے نوازا۔ یہ ملک بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بدلے میں نصیب ہوا تھا۔ کم و بیش 15 سے 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، تب جا کر یہ ملک عطا ہوا تھا۔ بر صغیر میں مسلمانوں کو دو بڑی اقوام، انگریز اور ہندوؤں کی مزاحمت کا سامنا تھا۔ ایسے میں مسلمانوں کی آزادی کے ظاہری آثار بہت مشکل دکھائی دے رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر ناممکن کو ممکن ثابت کر دکھایا اور آزاد ملک پاکستان حاصل کر کے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ پاکستان کا آزاد ہو جانا ایک غیر معمولی اور اہم واقعہ تھا۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان بلکہ بر صغیر اور ایشیا میں ساری دنیا میں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی، اور دنیا کی دوسری اقوام مسلمانوں کے اس کارنامے میں حیران ہو رہی تھی۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ مسلمان قوم اپنی قوت ایمانی، حکمت، بصیرت اور قوت و طاقت سے ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، یعنی وہ کون سی گرہ ہے جو کھل نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ چونکہ پاکستان کلمہ کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے، اس لیے پاکستان کے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں اور دیگر ممالک کے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنیں اور ملک میں شرعی نظام کو نافذ کر کے اپنی بھرپور ذمہ داریوں کا ثبوت پیش کریں، کیونکہ مسلمانوں نے اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے نظریے سے ایک الگ وطن حاصل کیا تھا، جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ پاکستان کے استحکام کے لیے لازم ہے کہ اسلامی جمہوری اصولوں کو نافذ کیا جائے۔ جمہوریت کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے اور عوام کے لیے ہی ہوتی ہے، جس میں مسلم اور غیر مسلم کو مساوات اور برابری کے حقوق حاصل ہوں گے اور حکومت ہر باشندے کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ پاکستان کے عوام بھی اسلامی ضابطہ حیات کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور حکومت بھی اسلامی اصولوں کی پاسداری کرے گی۔
یہاں ایک حوالہ ہم لگا سکتے ہیں قرآن کے ریفرنس سے، بے شک اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ تو بیٹا عدل اور احسان اسلام کے لازمی جزو ہیں۔ مساوات اس کا درس ہے، اس میں کوئی امیر غریب، کوئی بڑا چھوٹا، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگلی ہماری عبارت ہے بیٹا، مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمرا نے بجایا، یہ ہماری آخری عبارت ہے، بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے، جس نے صرف ان دیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا، اور اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی، وہ انکسار و امن پسندی، وہ محنت و مساوات، وہ صبر و تقویٰ، وہ مسلم و غیر مسلم کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری، اخوت، محبت، یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین۔ ٹھیک ہے، یہ بیٹا ہماری اہم ترین عبارت ہے، سب سے آخری ہے۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے، میاں بشیر احمد کا شمار تحریک پاکستان کے قائدین میں ہوتا ہے۔ یہ تشریح کے بعد جو مصنف کے بارے میں الفاظ لکھتے ہیں جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے جہاد کیا۔ اس عبارت میں مصنف وہ آئیڈیالوجی یا سوچ بیان کرتے ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا۔ پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے۔ یہ اہم ترین MCQs بھی ہے ہمارا کہ پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین کیا ہے۔ آپشن میں آئے گا اسلام، اسے سرکل کریں گے ہم۔ یہ وہ اسلام نہیں جس کو جابر اور عامر قسم کے بادشاہوں نے متعارف کروا رکھا ہے، جس کا ڈنکا خود غرض مفاد پرست وزیروں اور مشیروں نے بجایا ہے، بلکہ وہ اسلام ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، جس کے احکامات قرآن کی صورت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے گئے، جس کی علمی تفسیر اللہ کے رسول نے پیش کی۔ پاکستان ایک پختہ عقیدے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے بیٹا، یہ رنگ و نسل کی بنا پر حاصل نہیں کیا گیا۔ یہ پختہ عقیدہ خود اعتمادی کی وہ شکل ہے جو اسلام نے ہر مسلمان کو عطا کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہر مسلمان ان دیکھے خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے پیروی کی جاتی ہے۔ ہم ایگزیکٹ کسی چیز کو اشارتاً نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا ہے۔ ہمارا خدا جسم سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے۔ مسلمانوں نے اسی اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے نظریے سے ایک الگ وطن حاصل کیا تھا، جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جس دین اور مذہب کی بات کرتے تھے اسے اپنی زندگی میں نافذ کرتے تھے، جو قوانین قرآن میں بیان کیے گئے تھے ان کا اطلاق اپنی زندگی میں کرتے تھے، اسی کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہوتے تھے، یعنی زبانی کلامی باتیں نہیں تھیں، وہ کر کے دکھاتے تھے۔ وہ باعمل مسلمان تھے۔ جس خدا کی عبادت مسجدوں میں کی جاتی تھی، منڈیوں، بازاروں، کھیتوں اور گھروں میں اسی کی خوشنودی مقصود ہوتی تھی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ برِ صغیر کے سیاسی تناظر میں مسلمانوں کو اپنی زندگی کی بہتری کا ایک ہی راستہ دکھائی دیا کہ اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کی پیروی کی جائے، اس اسلام کی پابندی کی جائے جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کی زندگیوں میں رچ بس گیا تھا، نہ کہ وہ اسلام جو بادشاہوں نے متعارف کرایا۔ بادشاہوں نے
خلافت کے ادارے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اسلام کے قوانین سے روگردانی کی۔ یہی ایک خلیفہ اور بادشاہ میں فرق ہے کہ خلیفہ اقتدار کو اسلام پر اور بادشاہ اسلام کو اقدار پر قربان کر دیتا ہے۔ کیا بیٹے فرق کیا ہے خلیفہ اور بادشاہ کا؟ کہ خلیفہ اقتدار کو اسلام پر اور بادشاہ اسلام کو اقتدار پر قربان کر دیتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ تمام لوگ ایک معتدل اور مساوی زندگی بسر کریں۔ حدیث نبوی ہے بیٹا یہ حوالے کے طور پر آپ مارکر کے ساتھ اسے واضح کر کے لکھیں گے۔ مسلمان اپنے معاشرے کو اس فلاحی ریاست کا عکس بنانا چاہتے تھے جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں دنیا کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ وہ لوگ سچائی کی خاطر جانیں قربان کر دیتے تھے، قربانی دینے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ راست بازی اور حق گوئی ان لوگوں کا نمایاں وصف تھا۔ جان سے گزرنا بھی پڑتا تو وہ لوگ گزر جاتے تھے، مگر سچ کو کبھی نیچا نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہر شخص دلیری اور بہادری کا ثبوت دیتا۔ ایک خدا کے آگے سر جھکانے والے دنیا کی طاقتوں سے مرعوب نہیں ہوا کرتے۔ یہی حقیقت ان کے کردار میں جھلکتی تھی۔ خود اعتمادی جو نتیجہ ہے معاشرے میں بے لاگ انصاف کا، ان لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ دلیری اور خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص خلیفہ عمر فاروق کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے عمر، خدا سے ڈر۔ وہ لوگ بے خوف ہو کر ایک خدا کو مانتے تھے، اس کے علاوہ کسی کا خوف ان کے دلوں میں موجود نہ تھا۔ انکساری کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلافت کے درجے پر پہنچ کر بھی روزی کمانے کے لیے اپنی مزدوری کا پیشہ جاری رکھتے ہیں۔ امن و امان اور سلامتی قائم رکھنے کے لیے اپنا سکون قربان کر دیتے تھے۔ رزق حلال کمانے اور اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر شخص محنت کرتا تھا۔ معاشرے میں مساوات کا عملی نمونہ نظر آتا تھا۔ گویا معاشرہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ تھا۔ اس میں ایک حدیث کا حوالہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اور کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کی۔ اگر آپ چاہیں تو یہ حدیث مبارکہ بھی حوالے کے طور پر لگا سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام بلال حبشی کو سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ مصیبت کے وقت صبر و شکر کا مظاہرہ اور گناہوں سے نفرت کے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ بلا تفریق مذہب معاشرے میں ذمیوں کے حقوق کی پاسداری کی جاتی تھی۔ سب سے محبت کا، برتاؤ کا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ طرز عمل پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ موجودہ دور میں ان کے تمام مسائل کا حل اسلام میں ہے۔ جی بیٹا، اب کچھ اس میں اہم تواریخ ہیں جو مطلب عام نہیں ہیں، اس لیے بچے ان کو یاد نہیں کرتے، تو وہ میں رپیٹ کرتی ہوں، وہ آپ سن لیجئے اور ان کو ذہن میں بھی رکھیے گا۔ سید احمد بریلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ 1826 جنگ بلقان و طرابلس ہوئی۔ 1912 علی گڑھ کالج یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا۔ 1920 جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ 1918 میں قائد اعظم کے 14 نکات 1929 میں پیش کیے گئے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا نفاذ 1935 میں ہوا۔ پنجاب میں مسلم لیگ کی آزادی کی تحریک جنوری 1947 میں ہوئی۔ جی بیٹا، یہ ہمارا چیپٹر آج کا اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہوا۔ انشاءاللہ بشرط زندگی کل نئے سبق کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔